الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المعصومين وخاتم المعصومين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. صدق الله مولانا العظيم. محبت کے ساتھ روشی پڑھ لیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا. إننا في بحر هم مخرق، خذ يدي سهل لنا إشكالنا. يا فاعل الخيرات وكاشف الكربات، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حمد و صلاة کے بعد اللہ کا شکر، اس کا احسان جس کے فضل و توفیق سے آج کے اس عظیم الشان جلسہ میں ہم سب حاضر ہیں. کثیر تعداد میں علماء کرام، مشائخ عظام، قبلہ سید منیب علی شاہ صاحب، علامہ عبد الرحمن سلطانی صاحب نے واضح کیا کہ آج کے اس عظیم الشان جلسہ میں قبلہ قائد محترم حضور کنز العلماء امام جلالی زیدہ شرفو نہیں حاضر ہونا تھا. باوجود وہ حاضر تو نہ ہو سکے. بندہ ناچیز کو قبلہ کی طرف سے حکم ملا. ہمارے قائد محترم نے اپنی اسیری کے یام میں بھی ایک کلام لکھا تھا کہ یہ بازی عشق کی بازی ہے، تم عشق کو کیسے جکڑو گے. کئی لاکھ جلالی بولیں گے، تم کتنے جلالی پکڑو گے. تو انشاءاللہ حق کی آواز وہ کبھی دبتی نہیں ہے. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. عقیدہ اہل سنت کی آواز، عقیدہ اہل سنت کا تحفظ، وہی ہماری ذمہ داری ہے. اور انشاءاللہ مرتے دم تک اس ذمہ داری کو نبھاتے رہیں گے. وقت کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا. گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کبھی دریا میں سمندر نہیں گرتا. الغرض پروگرام چھوٹے ہوں بڑے ہوں یا نہ ہوں، اس سے کوئی غرض نہیں. مقصد ایک ہی ہے، جہاں بیٹھیں تو حق کی آواز دے کر بیٹھیں. قصہ مختصر اپنی بات کو شروع کرتے ہیں. جلسہ دستار فضیلت ہے. قبلہ حافظ مولانا عقیل جلالی صاحب، انہوں نے یہ خوبصورت گلستان سجایا، حفاظ کو تیار کیا، اور یقیناً
یہ لمحے بڑے باعث مسرت ہوتے ہیں کہ جو بیج بویا جائے پھر اس کی فصلیں تیار ہونا شروع ہو جائیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر ہی لیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا اس نصیحت والے ذکر کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کے حافظ بنیں گے، حافظ رہیں گے۔ رب جب حفاظت فرماتا ہے تو اس کا طریقہ بھی رب نے خود ہی ارشاد فرما دیا، ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث انہیں بنایا کہ جن کا انتخاب بھی ہم نے خود فرمایا۔ تو رب اپنی کتاب کا وارث انہیں ہی بناتا ہے جنہیں رب منتخب فرماتا ہے۔ رب جنہیں انتخاب میں اپنے لے لیتا ہے، یقیناً وہ لوگ بڑے ہی خوش نصیب ہوتے ہیں اور انتہائی مبارکباد کے مستحق ہوتے ہیں، اور یہ رب کا انتخاب ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کو حفظ کرنا، اس کا وارث بننا، اس کی حفاظت کا ذمہ دار بننا، یہ کوئی چھوٹی سعادت نہیں ہے۔ رب جنہیں پسند فرماتا ہے انہیں ہی یہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ اب اس میں کئی طرح کے عقیدوں کی وضاحت ہے۔ ہمارے حضور کنز العلماء نے عقیدہ توحید سیمینار شروع کیے، جس سے وہ لوگ جو توحید کے نام پر رسالت کی شان و عظمت پر ڈاکے ڈال رہے تھے، انہیں بھی توحید سمجھائی کہ توحید کیا ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی کتنی وہ صفات ہیں جن کے بارے میں رب کا اعلان ہے کہ وہ ہماری ہی ہیں۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، حافظ ہونا رب نے اپنی صفت کو ذکر کیا، لیکن یہ رب کی شان و عظمت ہے کہ حافظ رب فرماتا ہے میری شان ہے، لیکن رب جسے منتخب فرما لیتا ہے اسے بھی حافظ بنا دیتا ہے۔ اگر اسی طرح صفات کی بنیاد پر شرک کے فتوے لگیں تو پھر تو ہر حافظ کہنے پر ہی ایک مشرک تیار ہو جائے، لیکن کوئی اس کو شرک کا فتویٰ نہیں لگاتا، سب ایک دوسرے کو حافظ کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ صفت رب کی ہے۔ جن لوگوں نے یہ عقیدہ بنایا تھا کہ رب کی صفت بندوں میں بول دی جائے تو شرک ہوتا ہے، وہ تو کسی کو حافظ بھی قرار نہیں دے سکتے۔ یہ اہل سنت کا ہی عقیدہ ماننا پڑے گا کہ ایک صفت ہے رب کی ذاتی، رب حافظ ہے تو کسی کی عطا سے نہیں ہے، رب اپنی ذات میں حافظ ہے، اور دنیا میں جتنے بھی حافظ بنتے ہیں رب کی عطا سے حافظ بنتے ہیں۔ یہ فرق ملحوظ رہے گا تو تب ہی کسی کو حافظ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اگر ذاتی اور عطائی کا فرق نہ رہے تو ہر طرف شرک ہی شرک نظر آئے۔ اس لیے یہ حافظ کہنا بھی عقیدہ اہل سنت کی ہی ترجمانی ہے۔ اللہ کے بندوں کی جتنی بھی صفات ہیں، جتنے بھی کمالات ہیں، ہر سنی چھوٹے سے چھوٹا اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ بندوں کی شانیں اپنی نہیں ہیں، ان کو جتنی بھی شانیں دی ہیں رب کریم نے عطا فرمائی ہیں۔ اس لیے حافظ ہے رب کی ذات، لیکن رب حفاظت کا بندوبست فرماتا ہے بندوں کے ذریعے سے، بندوں کو رب توفیق دیتا ہے، اور یہ قرآن کا زندہ معجزہ ہے حافظ ہو جانا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جتنے بھی ہیں ان میں ایک بڑا معجزہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن ہے، اور قرآن کا معجزہ ایسا ہے کہ
کہ دیگر انبیاء کے جو معجزے ہوتے تھے وہ ان کی حیات تک معجزے تھے، ان کی حیات کے بعد وہ حکایت تو ہوتے تھے، ایک قصہ تو ہوتے تھے، لیکن اس طرح کا معجزہ بن کر دنیا میں نہیں رہتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا وہ ایک معجزہ تھا، ان کے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہوتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی بڑی دلیل تھی۔ وہ عصا اتنے کمال رکھتا تھا، اس عصا کو جادوگروں کے سانپوں کے سامنے چھوڑ دیتے، وہ ہزاروں سانپوں کو کھا جاتا۔ اسی ایک عصا کو آپ سمندر میں مارتے، سمندر 12 راستے بنا دیتا۔ اسی ایک عصا کو خشک پتھر پر مارا تھا تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے۔ الغرض اس عصا میں بڑے کمالات تھے، لیکن کمالات سارے کے سارے اتنی دیر تھے جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام حیات تھے، ظاہری حیات کے ساتھ زندہ تھے۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ظاہری وصال ہوا وہ عصا تو موجود تھا، لیکن اب کوئی عصا کو پکڑ کے سمندر میں راستے نہیں بنا سکتا، اب کوئی عصا کو لے کر چشمے جاری نہیں کر سکتا تھا۔ ہر نبی کا معجزہ ان کی حیات تک ہوتا تھا۔ یہ قرآن ہمارے نبی کا ایسا معجزہ ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بھی معجزہ تھا، یہ آج بھی معجزہ ہے، اور اللہ کے فضل سے قیامت تک معجزہ بن کر قائم رہے گا۔ اس لیے ہر نبی کی نبوت کا ایک زمانہ ہوتا تھا، اس وقت تک معجزات بھی رہتے تھے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک قائم رہے گی۔ جن کی نبوت قیامت تک قائم ہے ان کے معجزے بھی قیامت تک قائم ہیں۔ یہ حافظ ہونا یہ اس لحاظ سے دنیا جہاں کے بڑے بڑے فلاسفروں کی عقلیں جواب دے جاتی ہیں کہ وہ زبان دنیا کا کوئی بھی انسان جب تک دوسری زبان کو سیکھے نہ، اس کے قواعد کو، اس کی گرامر کو، اس کے ٹینسز وغیرہ کو اچھی طرح سمجھ نہ لے، وہ دوسری زبان کے الفاظ کو بغیر سمجھے، بغیر گرامیٹک اصول کے اس کو یاد نہیں کر سکتا۔ دنیا کی کسی زبان میں یہ ممکن ہی نہیں ہے، لیکن قرآن عربی میں ہوتا ہے۔ دنیا کی بولی ہر علاقے میں مختلف، کوئی دنیا کے کسی خطے میں ہو، کوئی بولی بولنے والا ہو، عربی میں قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے، رب اسے سکھا بھی دیتا ہے، اور جب یاد کرنا شروع کرتا ہے دنیا کی کسی غیر زبان کے کوئی 4 صفحے نہیں یاد کر سکتا۔ قرآن ایسا ہے کہ پوری کی پوری کتاب ہی چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں اتر جاتی ہے۔ قرآن کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب نہیں۔ بڑے بڑے فلاسفروں کی عقلیں دنگ ہیں کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ پھر یہ قرآن کا ہی اعلان ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یہ اس وجہ سے ممکن ہے کہ اس قرآن کو رب نے یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا ہے۔ جو بھی اس کے لیے یاد کرنے کے لیے آتا ہے رب اس کے سینے میں قرآن کو محفوظ کر دیتا ہے۔ اس لیے اس لحاظ سے بھی یہ قرآن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے۔ اب قرآن جو آج ہمارے سامنے محفوظ ہے، اور الحمدللہ اہل اسلام کا دعویٰ بھی ہے، یقین بھی ہے کہ قرآن وہی ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل ہوا تھا۔ ایک آیت بھی بدلی نہیں، ایک حرف بھی کبھی نہ بدل سکا۔ اب یہ بڑا اہم نقطہ ہے، رب قادر مطلق ہے، رب چاہتا تو پچھلی کتابوں کی طرح تختیاں بھی نازل فرما سکتا تھا، جس طرح پچھلی کتابیں نازل ہوئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جب کتاب لینے کے لیے گئے، رب نے تختیاں عطا فرمائیں، تختیوں پر لکھا ہوا
سارا نسخہ مسودہ ان کے پاس آ گیا، اسی وقت قوم کو عطا کر دیا گیا۔ یہ قرآن جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے پھر زمانہ نبوت تک سینوں میں محفوظ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی تدوین کا سب سے پہلا مرحلہ مکمل کیا۔ اب یہ بڑا اہم مرحلہ تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فیصلہ فرما رہے تھے، دو صحابہ کرام کی گواہیوں پر قرآن کو ترتیب کے ساتھ نقل کیا جا رہا تھا، کون سی آیت کہاں ہے، کون سی سورت کہاں ہے، یہ سارا مدار صحابہ کرام کی گواہیوں پر تھا۔ آج تو ہمارے سامنے چھپا ہوا قرآن ہے، لیکن کس پروسیس سے قرآن یہ ہمارے سامنے موجود ہے وہ بھی عقیدہ ضرور پیش نظر رہنا چاہیے۔ اب صحابہ کرام کی گواہیاں ہوتی تھیں کہ یہ آیت ہے اور یہ آیت منسوخ ہے، ان گواہیوں کی بنیاد پر قرآن کو تدوینی صورت میں جمع کیا گیا۔ سبب یہی بنا تھا کہ مسیلمہ کذاب کے خلاف جب ختم نبوت کی جنگ لڑی گئی تو 700 حفاظ اسی جنگ میں شہید ہو گئے۔ اتنی بڑی تعداد میں جب حافظ قرآن شہید ہوئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ دیا پوری مشاورت کے ساتھ کہ قرآن کو تدوینی صورت میں جمع کیا جائے۔ سینوں میں محفوظ ہونے کا سلسلہ اگلی نسلوں تک اتنا محفوظ نہیں ہے، اب کتابی صورت میں جمع کر لیا جائے۔ اب کتابی صورت میں جو قرآن جمع ہوا اور پوری امت نے اتفاق کیا کہ یہ وہی قرآن ہے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل ہوا تھا، اس پر گواہیاں تھیں تو صحابہ کرام کی تھیں، اور آخری فیصلہ ہوتا تھا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کا فیصلہ ہوتا تھا۔ اسی لیے جتنا قرآن کو قرآن ماننا ضروری ہے، اتنا صدیق اکبر کو صدیق ماننا بھی ضروری ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت پر کوئی حرف آیا تو پھر قرآن کے قرآن ہونے پر بھی حرف آ گیا۔ علماء شروع دن سے یہ جنگ کرتے رہے، کہا یہود کی واردات رہی قرآن پر، وہ جب سے اسلام آیا اسلام کی سب سے بڑی قوت قرآن پر وار کرنے کے لیے پورا زور لگاتے رہے۔ اب قرآن پر وار وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ قرآن کسی تختیوں کی صورت میں تو آیا نہیں تھا کہ ان کے بارے میں کوئی شک و شبہ پیدا کر سکتے۔ قرآن تو سینہ نبوت پر ڈائریکٹ نازل ہوا، سینہ نبوت سے صحابہ کرام کے سینوں میں منتقل ہوا، صحابہ کرام کے سینوں سے بالآخر جو کتابی صورت میں آیا سیدنا صدیق اکبر کے فیصلے سے آیا۔ فرمایا جس وقت قرآن کے قرآن ہونے میں شک پیدا کرنا تھا یہودیوں نے، اب اس طرف تو آ نہ سکے، پھر انہوں نے صحابہ کرام کی عدالت صداقت دیانت میں شکوک و شبہات ڈالے، پھر سیدنا صدیق اکبر کی صداقت میں شبہ ڈالا، اور اس ساری واردات کے پیچھے ان کا بنیادی وار یہی تھا کہ جس شخصیت نے قرآن کو جمع کیا تھا معاذ اللہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ فرمایا ایک ہی ان کا وار تھا کہ اگر سیدنا صدیق اکبر کی شان و عظمت پر کوئی حرف لے آئیں، ان کی صداقت دیانت امانت کے اوپر کوئی شک و شبہ پیدا کر دیں، پھر اگلا وار قرآن کے اوپر شک و شبے کا ہوگا۔ اسی لیے ائمہ شروع سے بیان کرتے رہے
یہ ہمارے سامنے ہے مکتوبات امام ربانی مجدد الفسانی. یہ ہر زمانے کے اتنے بڑے آئمہ ہیں. عقیدہ سیکھنا ہو تو ان سے سیکھنا چاہیے. اللہ اکبر، کیا شان تھی حضرت مجدد الفسانی کی. یہ جو آج ہم باتیں کرتے ہیں اللہ کے فضل سے سب کچھ وہی ہے جو مجدد الفسانی اپنے مکتوبات میں بیان فرما کر گئے. مجدد الفسانی کوئی عام ہستی نہیں ہے. اقبال سے پوچھیں وہ کیا تھے. اقبال کہتا ہے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار. اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، اس خاک میں ہے پوشیدہ وہ صاحب اسرار. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمیاں حرار. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے پر وقت کیا جس کو خبردار. کا پورے ہند کا جو ایمان بچا ہے اس کو بچانے والے شیخ احمد سرہندی ہیں. یہ ہوتے تھے ہمارے اکابر، ہر دور میں عقیدہ و ایمان کے محافظ بن کر آئے. بڑی بڑی کفر کی طاقتوں کے سامنے ڈٹ جانا، بڑے بڑے فرعونوں کو ہلا کے رکھ دینا. اللہ کے فضل سے یہ کر کے گئے ہیں تو سچے صوفیاء کر کے گئے ہیں. کس نے کفر کے تالے توڑے، کس نے دل چمکائے تھے، کس نے رات کو تارے بانٹے، کس نے گل برسائے تھے تخم مدینہ بھر کے، کس نے ہند کے باغ جگائے تھے. جس نے ہند کے باغ جگائے یاد رہے وہ سنی تھا. یہ ہمارے قائد محترم کا کلام ہے. فرمایا جتنے مرضی دعوے کرتے پھریں، ہمارا یہ دعویٰ ہے، ہمارے یہ دلائل ہیں، ہمارا یہ قصہ ہے. فرمایا جس وقت اسلام کو ضرورت پڑتی تھی کسی بڑی طاقت کے سامنے کھڑے ہونے کی، اس دور میں بتاؤ کون کھڑے ہوتے تھے؟ تاریخ گواہ ہے جب بھی اسلام کے تحفظ کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو سچے اہل سنت کے صوفیاء ہی کھڑے ہوتے تھے. اس لیے جس نے ہند کے باغ جگائے یاد رہے وہ سنی تھا، جس نے غاصب مار بگائے یاد رہے وہ، جس نے کفر کے تالے توڑے یاد رہے وہ سنی تھا، جس نے رب سے رشتے جوڑے یاد رہے وہ سنی تھا، جس نے علم کے دیپ جلائے یاد رہے وہ سنی تھا، جس نے عشق کے جام پلائے یاد رہے وہ سنی. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. اللہ کے فضل سے جتنے بھی تاریخ کے اندر بڑے بڑے کردار آئے جنہوں نے دین کا تحفظ کیا، اللہ کے فضل سے سب کے سب اہل سنت سے ہوئے. وہی عقیدے بیان کر کے گئے جو آج اہل سنت بیان کرتے ہیں. شان نبوت کے لحاظ سے ہوں، توحید کے لحاظ سے ہوں، عظمت اولیاء کے لحاظ سے ہوں، عظمت صحابہ کے لحاظ سے ہو، ہر عقیدہ اللہ کے فضل سے وہی تھا جو آج اہل سنت کی میراث ہے. تو بات یہ تھی کہ کافر یہود جب قرآن پر واردات کرنے کے لیے پرتو رہے تھے تو قرآن پہ واردات کرنے کے لیے انہوں نے راستہ کون سا چنا تھا، کس طریق سے وہ واردات کرنے کے لیے آگے بڑھے تھے. حضرت مجدد پاک علیہ رحمہ اپنے مکتوبات میں، یہ تیسرے حصے کا مکتوب نمبر 24 ہے، اس میں فرماتے ہیں باید دانست کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مبلغان کتاب و سنتن، فرمایا صحابہ کی شان سمجھ کے رکھنا کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے امت کو قرآن بھی دیا ہے، سنت بھی عطا کی ہے. ہر دور کے لوگوں کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے.
اور مجدد الف ثانی کا لقب ہے الف ثانی کے مجدد۔ الف ثانی کا مطلب ہے اگلا 1000 سال۔ ایک ہوتا تھا مجدد میاں جو اگلے 100 سال تک کے فتنوں کا جواب دے کر جاتا تھا، اور شیخ احمد سرہندی حضرت مجدد الف ثانی وہ ہستی ہیں جنہوں نے اگلے 1000 سال تک کی فتنوں کا جواب ارشاد فرما دیا۔ اللہ اکبر، آپ کی شان و عظمت۔ بات تھوڑی سی اس طرف نکل گئی، زبدۃ المقامات میں ملا ہاشم کشمی آپ کے خلیفہ گزرے، وہ حضرت مجدد پاک کی حکایت کو نقل فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں مجدد صاحب فرماتے تھے کہ جب علم دین مکمل ہوا، علماء کرام تشریف فرما ہے، حفاظ کی دستار فضیلت ہے، اور حفظ سے اگلی منزل احیاء دین کے لیے علم دین کا حصول ہے۔ درس نظامی کا نصاب، احیاء سنت کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دینے کے لیے تیار رہنے والے علماء کا تیار ہونا، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ جدید صاحب فرماتے ہیں جب میرا علم دین کے حصول کا مرحلہ مکمل ہوا، جسے عرف میں کہتے ہیں کہ نصاب مکمل ہو گیا، علماء کرام کے لیے جو معین تھا، فرماتے ہیں ایک طرف علم دین کے حصول کا مرحلہ مکمل ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ کی توجہات سے کشف کی نعمت بھی میسر آئی۔ فرماتے ہیں میں ہر جمعہ اپنے والد بزرگوار کی قبر پہ حاضر ہوتا تھا، وہاں حاضر ہو کر مجھے وہ حدیث یاد آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک عالم دین کسی قبرستان سے گزر جائے، وہاں جانا، دعا کرنا، پڑھنا، وہ تو الگ برکات۔ فرمایا ایک عالم دین جب قبرستان سے گزر جائے، اللہ 40 روز تک قبرستان سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ حضرت امام ربانی فرماتے ہیں مجھے رب نے کشف کی دولت عطا فرمائی، میں نے ارادہ کیا کہ جس قبرستان میں والد محترم مدفون ہیں، کشف کی آنکھ کھول کر اس قبرستان کے حالات دیکھتا ہوں کہ اگر میرا پڑھنا قبول ہوا تو حدیث مبارکہ کے مطابق قبرستان سے عذاب اٹھا ہوا ہوگا۔ فرماتے ہیں کشف کی آنکھ کو کھول کر دیکھا تو سارے قبرستان سے عذاب کو اٹھا لیا تھا، اور ساتھ مجھے آواز آئی، آواز یا یہ شیخ احمد، یہ تو ایک عام سے عالم دین کی شان ہے کہ وہ جس قبرستان میں جاتا ہے اللہ 40 روز تک عذاب کو اٹھا لیتا ہے، اور آپ جیسا عالم ربانی جس کو رب نے مجدد الف ثانی بنانا ہے، فرمایا آپ تو پہلی دفعہ جب اس قبرستان میں آئے تھے اللہ نے قیامت تک تمام مردوں سے عذاب کو اٹھا لیا تھا۔ یہ ہے ہمارے امام ربانی مجدد الف ثانی، اس لیے وہ الف ثانی کے مجدد ہیں۔ اگلے 1000 سال تک جس فتنے نے سر اٹھانا تھا ہمارے مجدد پاک نے سب کے جواب ارشاد فرما دیے۔ آپ یہ بڑا کمال کا جملہ لکھتے ہیں، فرمایا صحابہ کرام مبلغان کتاب و سنتن، فرمایا ان کی ذات پر حرف اٹھانے سے پہلے اتنا سوچنا جن حدیثوں کو پڑھ کے تم ان کی ذات کے بارے میں کوئی تنقیص نکالو گے، جس قرآن کو پڑھ کے تم مسلمان کہلاؤ گے، وہ قرآن بھی صحابہ نے دیا ہے، وہ حدیث بھی صحابہ نے دی ہے، یعنی منتقل کرنے کے سبب تو وہی بنے۔ فرمایا اجماع ہم بکرن عیشہ منوط بودا، فرمایا ان کی عدالت پر مکمل اجماع ہے، اگر جمیع عیشہ یا بعض عیشہ متون باشن، فرمایا اگر صحابہ کرام کی ساری جماعت، ساری نہ صحیح بعض حضرات اگر متعون ہوتے ہیں، ان پر معاذ اللہ کسی طرح کا تان ہوتا ہے، فرماتے ہیں نتیجہ کیا نکلے گا؟
اعتماد از کل دین یا بعض دین مرتفع می گردد. فرمایا اگر صحابہ کرام سے اعتماد اٹھا تو قرآن کے قرآن ہونے سے بھی اعتماد جاتا رہے گا، کیونکہ قرآن کے قرآن ہونے پر گواہیاں کن کی ہیں؟ یہ رب نے جو قرآن کی حفاظت کا بندوبست فرمایا یہ اس انداز سے فرمایا. رب چاہتا تو تختیوں پر بھی عطا فرماتا، رب چاہتا تو جیسے مرضی ارادہ فرماتا قرآن کو عطا فرما سکتا تھا، لیکن قرآن کا بندوبست رب نے صحابہ کے واسطے سے کیا تاکہ امت کے اندر یہ شعور بیدار رہے کہ اگر قرآن کو قرآن مان کر زندہ رہنا ہے تو جن کی گواہیوں پر قرآن قرآن کہلاتا ہے ان کی شان و عظمت کو بھی قیامت تک مان کر رہنا ہے. یہ وجہ ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ عظمت صحابہ کی جنگ بھی ہم ضرور لڑتے ہیں. صحابہ کرام ایک ایک ہستی، ان کے مقام و مرتبے، اور پھر مجدد پاک علیہ رحمہ تمام محدثین کا، تمام اکابر کا وہ فیصلہ نقل فرماتے ہیں الصحابۃ کلھم عدول، کہ صحابہ سب کے سب صاحب عدل ہیں، ان کی عدالت، صداقت، دیانت میں کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا. شک و شبہ سے کیا مراد؟ ایک علم رجال جو حدیث کی سند کی چھان بین کے لیے محدثین کے پیمانے ہوتے ہیں، اس میں بڑی سختی سے ایک ایک راوی کی تلاشی لی جاتی ہے. اور یہ بھی امت کا امتیاز ہے کہ انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حفاظت کے لیے ہزاروں روات حدیث کی ساری زندگیاں چھانی، تاکہ جس بندے نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نقل کرنا ہے اس کی ایک ایک بات کا جائزہ لیا جا سکے، زندگی کے ہر ہر پہلو کو دیکھا جا سکے. شرط ہوتی تھی کہ حدیث وہ روایت کرے گا جو صاحب عدل ہو. صاحب عدل وہ ہوتا تھا جو صاحب تقوی بھی ہو، صاحب بنوا بھی ہو. تقوی سے مراد یہ تھا کہ کسی قسم کے گناہ میں کبھی مبتلا نہ ہوا ہو. مروہ یہ تھا کہ گناہ تو ایک طرف، کوئی ایسی حرکت جو گناہ نہ ہو، مباح ہو، لیکن شریف آدمی کا طریقہ نہ ہو. راستے میں چلتے پھرتے کھاتے پھرنا حرام تو نہیں ہے، لیکن شرفا کا طریقہ نہیں ہے. محدثین کے پیمانے اتنے سخت تھے کہ حدیث کی روایت کے لیے ایک ایک بندے کی زندگیاں چھان لیتے. جب یہ ساری چیزیں پائی جاتی پھر کہتے کہ یہ حدیث صحیح ذاتی ہی ہے، اس حدیث کو صحت کے درجے میں رکھ کر قبول کیا جائے گا. لیکن کمال یہ تھا کہ یہ ساری تلاشیاں محدث اپنے استاد سے لے کر تابعی تک ایک ایک بندے کی تلاشی لی جاتی، اس کی زندگی کے ہر پہلو کو دیکھا جاتا کہ تقوی اس درجے کا ہو، عدالت اس درجے کی ہو، پھر جا کر اس کی بات کو لیا جائے. لیکن جیسے ہی صحابی کا نام آتا پھر آنکھیں بند کر کے حدیث کو قبول فرما لیتے، پھر نہیں کہتے تھے صحابی کی ذات میں کبھی نہیں کہتے تھے کہ ان کو چیک کیا جائے تقوی کتنا تھا. اگر صحابہ کو چیک کرنے بیٹھ جاتے تو آج کے ملا بھی تلاشیاں لے لیتے. بڑے سے بڑے محدثین نے آنکھیں بند کر کے صحابہ کا نام آتے ہی سر تسلیم خم فرما لیا. فرمایا ہر ایک کی تلاشی لی جائے گی، لیکن جنہیں نگاہ نبوت سے فیض میسر آ گیا، جن کا تزکیہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے ہیں، جن کی گواہیوں پر ہم قرآن کو قرآن مانے ہوئے ہیں، ان کی گواہیوں پر حدیث کو بھی حدیث ماننے کے لیے تیار ہیں. یہ پیمانہ ہوتا تھا کہ صحابہ کرام کو کبھی نہیں چیک کیا جاتا تھا. ایک لمحے کی صحبت بھی
شرف صحابیت کے لیے کافی ہوتی تھی۔ اور حضرت مجدد پاک علیہ رحمہ یہ تو ہے ظاہری پیمانے، روحانی مقام کے لحاظ سے حضرت مجدد پاک علیہ رحمہ 3-4 مقامات پر عظمت صحابہ اور نکاح نبوت کے فیض کو ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں نکاح نبوت کے فیض سے تقوی کتنا میسر آتا ہے، بندہ مقام کیسے طے کر لیتا ہے۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں کشف کی آنکھ سے، چونکہ آپ نے بے شمار مقامات پر اپنے کشوف کو ذکر کیا، آپ فرماتے ہیں ہم نے کشف میں ہر ایک کے مقام و مرتبے کو آنکھوں سے دیکھا، کون کس مقام پر ہے۔ فرماتے ہیں ہم نے تو یہ پایا کہ ایک طرف تابعین کے طبقے میں خیر التابعین ہستی جنہیں حضرت اویس قرنی کہا جاتا ہے، وہ عظیم ہستی جن سے حضرت عمر ملے تھے تو کہا تھا میری بخشش کی دعا کریں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تھا کہ اویس بن عامر سے جب ملاقات ہو تو ان سے امت کی بخشش کی دعا کروا لینا۔ اتنی شان و عظمت۔ حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں ہم نے کشف کی آنکھ سے دیکھا کہ حضرت اویس قرنی ساری زندگی کی عبادات ریاضات مجاہدے کر کے جس مقام کو پہنچے تھے، جو مقام و مرتبہ انہوں نے پایا تھا، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جنہیں صحابہ کی تعداد میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سب سے کم میسر آئی، وہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے جو غلام تھے۔ فرماتے ہیں کچھ دیر کے لیے آئے پھر چلے گئے، جہاد کے لیے نکل گئے۔ فرمایا ایک طرف امت کے خیر التابعین، تابعین کے طبقے میں سب سے افضل ہستی حضرت اویس قرنی کی ساری زندگی ان کا مقام و مرتبہ بھی دیکھا، لیکن حقیقت میں یہ دیکھا کہ جس مقام کو حضرت اویس قرنی نے ساری زندگی گزار کر پایا تھا، حضرت وحشی نے پہلی نظر، کوئی عمل نہیں، کوئی بڑا وقت نہیں، فرمایا پہلی نظر جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، حضرت اویس قرنی کی ساری زندگی کے مقامات سے بھی بڑا مرتبہ پا چکے تھے۔ میں وہ ساری زندگی گزار کر وہ مقام نہیں پا سکے، حضرت وحشی نے ایک نظر حضور کو دیکھا اور ساری زندگی کی عبادت سے بھی بڑا مقام۔ فرمایا یہ برکت ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی۔ اللہ رب العزت نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی شانیں، جتنی عظمتیں عطا فرمائی ہیں، ان کی صحبت میں تو پتھر آ جائیں تو وہ بابرکت بن گئے۔ ان کے فیض کا اثر بے جان چیزوں میں جب منتقل ہوا، ان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہوا تو جن انسانوں کو وہ شرف میسر آیا انہیں بھی رب نے سب سے بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو رب نے کتنے مقام و مرتبے عطا فرمائے تھے۔ حضرت مجدد پاک علیہ رحمہ ان چیزوں کو بار بار بیان کر کے فرماتے تھے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی تعجب کرے کہ ایک طرف اتنی عبادت اور ایک طرف صرف ایک نظر۔ آخر میں فرماتے تھے برکت صحبہ، کوئی شک نہیں کر سکتا یہ ہمارے نبی کی صحبت کی برکت ہے جنہیں میسر آ گئی۔ اس لیے حضرت مجدد پاک علیہ رحمہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں اور یہ درس دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اصحاب وہی ہیں جن کی گواہیوں پر قرآن کہلاتا ہے۔ اگر ان کے بارے میں کسی طرح کا کسی کے دل میں شک و شبہ آ گیا، پھر فرمایا وہ شک و شبہ رک نہیں سکتا، پھر وہ منجر الی القرآن ہوگا، قرآن تک بھی شک و شبہ آ جائے گا۔ اور ایسے ہی ہے جن کو معاذ اللہ صحابہ میں شک ہے،
وہ قرآن میں بھی شک کر کے بیٹھے ہیں، وہ آج بھی شک و شبہ پیش کرتے ہیں۔ وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ایک بدبخت سوشل میڈیا پر آئے دن بکواس کرتا ہے، قرآن کے قرآن ہونے پر بار بار انکار کر دیتا ہے۔ سبب کیا ہے؟ کافر مانتا ہے کہ یہ قرآن وہی قرآن ہے جو ان کے نبی پر نازل ہوا۔ یہودی کیا، نصرانی کیا، ہندو کیا، سارے تسلیم کر گئے کہ قرآن میں کوئی شک شبہ نہیں ہے یہ وہی قرآن جو ان کے نبی پر نازل ہوا تھا۔ منکر ہوا تو وہی ہوا جو صحابہ کے در کا منکر ہوا۔ جس کو عظمت صحابہ کی سمجھ نہیں آئی، رب نے اس کو عظمت قرآن کی بھی توفیق نہیں دی۔ یہ تعلق ہے صحابہ کا اور قرآن کا۔ اب یہ کچھ موضوع تھا عظمت صحابہ کے لحاظ سے، اور اگلی کچھ بات حضرت مولانا روم صاحب علیہ رحمہ فرماتے تھے، من سے قرآن مغز را برداشتم، استقواں پیش سگاں انداختم۔ فرماتے تھے قرآن میں سب کچھ ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ قرآن کا ہی اعلان ہے، کتنے ہی ہوں گے جو قرآن پڑھ کے گمراہ ہوتے ہوں گے، کتنے ہی ہیں جن کو قرآن ہدایت بھی دیتا ہے۔ تو حضرت مولانا روم صاحب فرماتے تھے من سے قرآن مغزرہ برداشتم، فرمایا میں نے بھی قرآن پڑھا، لیکن قرآن پڑھ کے قرآن کا مغز میں نے لے لیا، استقواں پیش سگاں داختم، اور باقی جو ہڈیاں بچی تھیں وہ کتوں کے آگے پھینک دی۔ یہ مولانا روم صاحب کا کلام ہے۔ وہ مولانا روم جو مرشد اقبال ہیں، پیر رومی خاکرہ تاثیر کرد، از غبارم جلوہ تعمیر کرد۔ اقبال کہتا ہے ہمارے پیر تو پیر رومی ہیں، فرماتے ہیں میں نے قرآن سے مغز لیا اور استقواں پیش سگاں انداختم، کتوں کے آگے ہڈیاں پھینکی جو ان کے لائق ہوتی ہیں۔ اب یہ کیا مطلب ہے؟ مغز کیا ہے؟ مغز بھی اقبال بیان کر گئے۔ اقبال کہتا ہے مغز قرآن روح ایمان جان دین، قرآن کا مغز ایمان کی روح اور دین کی جان۔ مغز قرآن روح ایمان جان دین، ہست حب رحمت للعالمین۔ فرمایا سب کا خلاصہ یہی ہے، سرکار کی محبت، محبت اور محبت۔ فرمایا قرآن نے تو ہمیں یہی دیا۔ اب جن کو یہ مغز نصیب ہو وہی قرآن سے اصل مغز لیتے ہیں۔ ہر آیت میں وہ جو میاں صاحب کا شعر تھا، شداں مداں زیراں زبراں شان نبی وچ آیاں، عامہ لوکاں خبر نہ کائی خاصاں رمضاں پائیاں۔ فرمایا اس نظر سے دیکھیں تو ہم نے تو ہر طرف سرکار کی مدح و سرائی دیکھی۔ اب قرآن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور مغز قرآن کیا ہے؟ ایک ہی آیت سے سمجھیں، وہ بخاری شریف کی حدیث بھی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری کی حدیث میں بھی وہ روایت آئی، قرآن میں بھی ہے، قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بی ولا بكم۔ قرآن کی آیت ہے، قرآن میں رب نے اعلان کیا، محبوب آپ فرما دیں ما كنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا آنے والا رسول نہیں ہوں، ولا ادری ما يفعل بی ولا بكم، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اب یہ قرآن کی آیت ہے، بخاری کی حدیث بھی ہے۔ اب بخاری کی حدیث اور قرآن کی آیت کو لے کر وہ جن کو شوق ہے ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یہاں رہے، پھر کہے مردک کے ہوں امت رسول اللہ کی۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کچھ وہ ہیں جو ہر دم
ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یہاں رہے. انہیں یہی طلب ہوتی ہے کہ کہاں سے کوئی نقص والی بات نکلے. اب یہ قرآن کی آیت ہے, کوئی انکار نہیں. قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي. قرآن کا فیصلہ ہے, محبوب آپ اعلان کریں کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. کتنے ہی لوگ تھے جو انہی آیات کو لے کر اور بخاری کے حدیث کو لے کر کہنے لگے سنیوں نے اتنا شور مچایا ہے, نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو, کہ بالآخر تو سرور عالم کی شفاعت ہی ہونی ہے. بے بسم اللہ اسم اللہ دا یہ بھی کہنا بھارا ہو, نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو. جس نے بھی نجات پانی ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے پانی ہے. اس آیت کو لے کر کہنے لگے کہ قرآن کہتا ہے کہ انہیں اپنا بھی پتا نہیں, ما یفعل بھی, کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. اب یہ صرف ہمارا دعویٰ نہیں کہ ہمارے امام نے کیا دیا, وہ اپنے بھی ترجمے نکالنے, ہر طبقہ اپنے بڑے کو نکال کے دیکھے کہ اس آیت کا مفہوم انہوں نے کیا لیا. پھر ماننا پڑے گا مولا روم صاحب نے صحیح کہا تھا, منز قرآن مغز راہ برداشتم استقوام پیشے سگان داختم. ہم مغز لیتے ہیں, ہڈیاں پھینک دیتے ہیں, کچھ ہڈیاں لیتے رہے کچھ مغز لیتے رہے. مغز کیا ہے؟ حضرت امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں یہ کیسے مانا جائے کہ حضور کہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں میرے ساتھ کیا ہونا ہے. وقد ثبت انه قال انا اول من يدخل الجنہ. فرمایا مکمل دلائل کے ساتھ اسناد کے ساتھ ثابت ہے کہ جنت میں سب سے پہلے ہمارے حضور ہی جائیں گے. پھر بھی سرکار فرمائے مجھے پتہ نہیں اس کا مفہوم کیا ہے. اعلی حضرت علیہ رحمٰن نے اس کا نتیجہ نکالا تھا. فرمایا ظالمو اس طرف مت جانا کہ یہ کہو کہ سرکار کہہ رہے مجھے پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے. فرمایا اس کا مطلب یہ ہے, حضور فرماتے ہیں مجھے بھی خود پتہ نہیں کہ میرے مرتبے رب نے کتنے بلند فرمانے ہیں. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول. فرمایا بات تو یہ ہو رہی تھی کہ رب ہی جانتا ہے کہ اس نے اپنے محبوب کے مرتبے کتنے بلند کرنے ہیں. یہ تو بات ہی نہیں تھی کہ انہیں پتہ نہیں کہ ہونا کیا ہے. فرمایا اتنی حدیثیں ہیں, فقط اتنا سبب ہے انہیں عقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. فرمایا پھر بھی شک کرنا. علامہ ابن حجر اسقلانی بھی وہی بات لکھتے ہیں جو ہمارے امام نے فرمائی. فرمایا فَيَحْتَمِلُ أَن يُحْمَلَ الْإِثْبَاتُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْعِلْمِ الْمُجْمَلِ. علم مجمل تو کامل ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. وَالنَّفْيُ عَلَى الْإِحَاطَةِ مِنْ حَيْثُ التَّفْصِيلِ, لیکن تفصیل کے احاطہ کی نفی کی کہ میں نہیں جانتا کہ رب کتنے مرتبے بلند کرے گا. یہ علم ہے تو ہمارے رب کا ہی علم ہے. اب ایک اور بات شروع کر دی. ظاہر ہے جن کا مقصد ہی ہو ذکر روکے فضل کاٹے نقص تھا جو یہاں رہے. پھر یہ بات شروع ہو گئی اس کا مطلب ہے حضور کا علم کامل نہیں ہے. معاذ اللہ, بس سوئی جس طرف اڑی ہو تو پھر ادھر چلے جائے کہ حضور نہیں جانتے کہ مقام کتنا بلند ہوگا. پھر ما کان وما یکون, اس کا کیا بنے گا؟ اس کا جواب بھی یہی ہے. اللہ اکبر. اتنے سے مسئلے تو غالب نے بھی حل کیے ہوئے ہیں. غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتے کہاں ذات حق کے مرتبہ دانے محمد است. غالب سے جب فرمائش کی کہ تم بھی نعت لکھو, غالب نے نعت لکھی اور آخر میں مقطع میں وہی لکھا جو اعلیٰ حضرت فرماتے تھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے.
کہ ختم سخن ہے، آگے ہم نہیں جانتے۔ غالب نے کہا غالب سنائے خواجہ بیزداں گذاشتے، کہا غالب اپنے خواجہ کی ثنا، اپنے آقا کی تعریف بیزداں گذاشتے، وہ میں رب کے ہی سپرد کرتا، میں نہیں بیان کر سکتا، بیزداں گذاشتے رب ہی بیان کرے۔ کیوں؟ کہاں ذات حق کے مرتبہ دانے محمد است، دنیا میں ایک ہی ہستی ہے جو ہمارے حضور کے مرتبے کو جانتی ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا کہا کہ کوئی اور جانتا ہی نہیں، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، سب اتنا ہی کہہ گئے کہ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں، خدا کے بعد جتنے بھی مرتبے ہیں وہ ہمارے حضور کے ہیں، خدا نہیں ہے بس۔ وہ جو امام بصیری نے کہا دعمت دعتہ النصارى فی حق نبیہم، کہ جو نصارہ نے دعویٰ کیا اپنے نبی کے بارے میں وہ نہیں کریں گے۔ کیا دعویٰ تھا؟ کہ انہیں خدا مانا، خدا کا بیٹا مانا، تیسرا خدا مان بیٹھے۔ فرمایا ہم اپنے نبی کو کبھی یہ نہیں مانیں گے، اور اس کے علاوہ جو مرتبے ہیں سب کچھ مانیں گے۔ یہ ہمارا مزاج ہے اہل سنت کا صدیوں سے۔ الغرض وہ بات یہ تھی کہ پھر ادھر آگے کہ جب حضور نہیں جانتے اپنے مقام و مرتبے کو تو علم تو پھر کامل نہ ہوا۔ تو اس کا جواب بھی علماء نے دیا، فرمایا حضور جانتے ہیں، یہ کہنا کہ میں ابھی نہیں جانتا یہ بھی ایک جاننا ہے۔ علامہ عبدالغفور ہزاروی صاحب، ان کا ایک مناظرہ، خطہ ہزارہ سے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، ان کا ایک مناظرہ ہوا تو دوسرے مکتب والا کہنے لگا آپ کہتے ہیں ما کان و ما یکون کا علم۔ یہ ایک حدیث ہے کہ جہاں حضور فرما رہے ہیں کہ میں قیامت کے دن شفاعت مکمل کر کے جنت کی طرف جا رہا ہوں گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی تیزی سے آئیں گے، عرض کریں گے حضور ابھی آپ کے ایک امتی جہنم میں ہے، اس کی بھی شفاعت فرمائیں اور اسے بھی جنت میں لے جائیں۔ کہنے لگا آپ کا تو دعویٰ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بتدریج کامل ہوا، کامل تو کہتا قیامت کے دن بھی نہیں ہوا، وہ بندہ جو جہنم میں تھا اس کی خبر تو ابراہیم علیہ السلام نے دی، تو پورا کیسے ہوا؟ حضور نے خود کیوں نہیں کہا کہ میں جانتا ہوں؟ حضرت علامہ عبدالغفور ہزاروی صاحب نے بتایا، جواب کمال کا دیا، فرمایا یہ جو تم بیان کر رہے ہو کہ حضور فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام آئیں گے مجھے کہیں گے، یہ تیرا باپ بیان کر رہا ہے؟ فرمایا یہ بھی تو میرے حضور بیان کر رہے ہیں۔ میں حضرت صاحب فرما رہے ہیں کہ جو جس کو اعتراض تھا نا وہ خود ہی جہنم میں ہوگا۔ تو یہ ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم۔ یہ کہنا کہ میں ابھی نہیں جانتا یہ بھی جاننا ہے، اور ابھی کیوں نہ اظہار کیا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، فرمایا رب نے شانیں وہ رکھی ہیں کہ ہر روز رب مقام و مرتبے بڑھاتا ہے اور بڑھاتا ہے اور بڑھاتا ہے، قیامت تک مرتبے بڑھتے جائیں گے، قیامت کے دن پتا چلے گا رب نے مرتبے کتنے بلند کیے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اب یہ ہے من سے قرآن مغز رہا برداشت، یہ ہے وہ جو قرآن سے مغز لیتے ہیں، باقی تو اسی میں لگے رہے۔ ما یفعل بی، حضور کو کیا خبر، ان کو کیا ہوگا ان کے ساتھ معاملہ وہ تو خود نہیں جانتے۔ عاشقوں کی دنیا میں آ کر دیکھیں، انہیں پتا چلے حضور کیا جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
مغز قرآن یہی ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ ایک مقام پر فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں صراط المستقیم، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، فرمایا یہ صراط مستقیم بھی یہ لقب ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور علماء نے لکھا، علامہ یوسف نبہانی علیہ رحمہ نے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات لکھے تو ان القابات میں یہ لقب بھی ذکر کیا۔ فرمایا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات میں سے ایک لقب ہے صراط مستقیم۔ علامہ نبہانی نے لکھا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ یہ بھی اس خطے کا بڑا اعزاز ہے۔ علماء نے 99 اسماء نبی بھی لکھے۔ پھر علامہ جزولی نے دلائل الخیرات جو ترتیب دی اس کے آغاز میں 240 اسماء رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمائے۔ علامہ عبد الرحمن امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے 800 کے قریب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء کرامی گنوائے، اور علامہ نبہانی علیہ رحمہ نے اس سے بھی کثیر گنوائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے سب کا احاطہ کر کے 1400 اسماء نبی ذکر کیے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور اس سے لطیف تر بات 1400 کا دعویٰ اعلیٰ حضرت نے کیا، اور حضرت خواجہ عبد الرحمن چھوروی علیہ رحمہ کے اس مجموعہ صلوات کو پڑھیں تو 1400 سے بھی کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ رب کی عطا ہے، رب جس کو عطا کرے۔ اس مجموعہ صلوات کے اندر جو شیخ نے ذکر فرمائے وہ کہیں بڑھ کر ہیں۔ ہر درود میں نیا نیا اسم مبارک، نیا نیا انداز، یہ انہی کا خاصہ ہے جن کو رب نے علم لدنی عطا فرمایا۔ الغرض اعلی حضرت الصراط المستقیم پر بحث کرتے ہوئے فرماتے یہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ہے، اور دوسرے انداز سے فرمایا انعمت علیہم، اس سے مراد ہے ہر آیت بھی ایک نعمت ہے۔ گویا کہ فرمایا ہم دعا کرتے یا اللہ صراط مستقیم کی زیارت ہو، وہ جن پر تو نے انعامات کیے، انعامات میں ہر آیت ایک نعمت ہے۔ گویا کہ فرمایا ہر آیت میں رب نے حضور کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اب اعلیٰ حضرت قرآن کی آیات سے کیسے کیسے مفاہیم لیتے ہیں اور اس کے رسول کا کیسا پیغام دیتے ہیں۔ سلام جو اعلیٰ حضرت کا پڑھا جاتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے اشعار کے اندر بھی اعلیٰ حضرت نے قرآنی آیات سے مواد لیا، اور آخر جو سلام کا اختتام فرمایا، مقطع لکھا، وہ بھی قرآنی آیات کا خلاصہ ہے۔ اب قرآن سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا تعریف لینا یہ بھی عاشقوں کا حصہ ہے۔ منز قرآن مغز راہ برداشتم، مغز لینے والے کوئی ہوتے ہیں۔ قرآن میں سورہ واقعہ کے اندر رب نے قیامت کا نقشہ ذکر کیا کہ ایک ہوگا مقربین کا طبقہ، اور ایک ہوگا مکذبین کا طبقہ، اور ایک ہوگا اصحاب یمین کا طبقہ۔ 3 طبقات کا رب نے ذکر کیا۔ مقربین کی تو شان ہی الگ ہے، ایک مکذبین ہوں گے جو جہنمی ہوں گے، اور جو قیامت کے دن جو نجات پائیں گے۔ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اللہ فرماتا ہے جو قیامت کے دن نجات والے ہوں گے وہ سب اصحاب یمین ہوں گے۔ اصحاب یمین، یمین کہتے ہیں دائیں سمت والے۔ اصحاب یمین رب نے نشانی رکھی جو قیامت کے دن دائیں سمت والے ہوں گے، نجات۔ دائیں سمت سے مراد عرش کی دائیں سمت، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا،
اب دائیں سمت والے نجات پائیں گے۔ قرآن نے ان کی شان کو بیان کرتے ہوئے کہا فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ۔ اس کی کئی تفسیریں آئیں، ایک تفسیر عمومی طور پر یہی ہے سلام لَكَ، محبوب آپ کے لیے سلامتی ہے، من اصحاب الیمین، اصحاب یمین کی طرف سے، یعنی اصحاب یمین کی جانب سے آپ فکر مند نہیں ہوں گے، جن کو بھی رب اصحاب یمین بنائے گا وہ سارے نجات پائیں گے۔ اب یہ ہے ایک معنی، وہ بھی اپنے مقام پر درست ہے، لیکن عاشق کسی اور انداز سے دیکھتے ہیں، اور صرف آج کے نہیں ہیں، پہلے بھی ہر دور میں عاشق ہوئے ہیں۔ الجامع لاحکام القرآن کے اندر امام قرطبی علیہ رحمہ نے اس آیت کا ایک نرالا معنی بیان فرمایا اس کا مطلب یہ ہے سلام۔ سلام کا مطلب سلامتی سے ہٹ کر وہ ہے جسے ہم صلاۃ و سلام کہتے ہیں۔ فرمایا اس کا معنی یہ بنے گا یدعون و یسلمون علیک یا محمد۔ فرمایا قیامت کے دن جو اصحاب یمین ہوں گے، جنہوں نے جنتی بننا ہوگا، قیامت کے دن جو نجات پائیں گے، سلام لک، فرمایا کہ رب اعلان کر رہا ہے کہ سارے اہل جنت قیامت کے دن میرے محبوب پر صلاۃ و سلام پڑھتے رہیں گے۔ اور اسی آیت کے مفہوم کو اعلیٰ حضرت نے لیا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ سارا سلام ذکر کرتے کرتے اعلیٰ حضرت نے جو اختتام کیا وہ بڑا قابل غور اختتام ہے، اور جب بھی پڑھیں تو اسی انداز سے پڑھنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اسی آیت کا ترجمہ کیا اعلیٰ حضرت نے، اور یہ کاش کا تعلق اگلے مصرے سے ہے۔ یہ کاش یہاں نہیں ہے، یہ کاش یہاں ایسے ہی ہے جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے پھر تو بن آئی ہے، مطلع میں یہ شک کیا تھا؟ پہلے کہا نا سنتے ہیں، آخر میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مطلع میں یہ شک کیا تھا کہ میں نے جو کہا سنتے ہیں، شک کی تو بات ہی نہیں تھی۔ واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ تو اسی طرح کاش کا تعلق اگلے مصرے کے ساتھ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محشر میں جب ان کی آمد ہو اور قیامت کے دن جب ہمارے حضور کی آمد ہوگی تو کیا نقشہ ہوگا؟ بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، فیض رضا، فیض خواجہ چھوروی۔ فرمایا سارے ان کی شان و شوکت پر سلام پیش کر رہے ہوں گے، اور اس عالم میں فرماتے ہیں کاش مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، کہ ایسے عالم میں جو حضور کی خدمت پر مامور قدسی فرشتے ہوں۔ میری دعا یہی ہے کاش مجھے وہ دیکھیں تو کہیں اے رضا، آج سارے ہی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، تو بھی پڑھ، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ میں یہ ادھر بھی پڑھنا ہے، یہ ادھر بھی پڑھنا ہے۔ حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول اللہ۔ الغرض یہ ہے عاشقوں کے انداز قرآن سمجھنے کے، انہیں تو ہر چیز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و سراہی نظر آتی ہے۔ اس لیے اہل سنت کا سچا مذہب قرآن کو مانے تو ہر پہلو سے مانے۔ صحابہ کی شان و عظمت کے بغیر قرآن کے قرآن ہونے میں بھی شک پڑ جائے گا، اور قرآن کو پڑھنا ہے تو اس انداز سے جو مولا رومی صاحب نے کہا منز قرآن مقص
ہم مغز والے ہیں، اور مغز کیا ہے؟ مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، ہست حب رحمت للعالمین۔ یہی پیغام ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔